الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیاری پیاری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نبی کی محبت پر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی محبت کے بغیر کچھ بھی چارہ کار نہیں ہے، نہ تو دنیا ہی کی کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور حضور کی محبت کا نام ہے حضور کی اتباع کا نام۔ کوئی اگر یوں کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے تو نبی سے بڑا پیار ہے، لیکن اس کے عمل، اس کی باتیں، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی پوری زندگی نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت اگر ہوگی تو حضور کی ہر چیز سے محبت ہوگی، حضور کے ہر طریقے سے پیار ہوگا، حضور کی سنتوں سے پیار ہوگا، ایک چیز بھی نبی کے عمل کے خلاف نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے قرآن نے بھی یوں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اتباع کرنی ہوگی نبی کی، اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کر کامیابی ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں پہلے میرے نبی کا اتباع کرنا ہوگا، میرے نبی کی پیروی کرنی ہوگی۔ محبت کون سی محبت ہو، کون سا پیار ہو؟ وہ محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو محبت تھی، صحابہ کرام کو پیار تھا
کہ نبی کی ایک بات پر، ایک اشارے پر، ایک حکم پر اپنے تن من جان کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ نبی کی زبان سے کوئی لفظ نکلے، اس پر عمل کرنے میں صحابہ اکرام کو دیر نہیں لگتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر حکم دیا صحابہ اکرام کو، اے میرے صحابہ اکرام نیچے بیٹھ جاؤ۔ لہذا تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیچے بیٹھ گئے کسی کام کی غرض سے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ایک دہلیز پر ایک قدم رکھا ہوا ہے اور ایک قدم نیچے رکھا ہوا ہے۔ صحابی پورا سیدھا بھی کھڑا نہیں ہے بلکہ ایک پاؤں اوپر رکھا ہوا ہے اور ایک پیر نیچے رکھا ہوا ہے، یعنی ٹیڑے کھڑے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ تم اس طریقے سے کیوں کھڑے ہو؟ ایک پاؤں اوپر رکھا ہوا ہے، ایک پاؤں نیچے رکھا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کا حکم جب میرے کانوں میں آیا کہ نیچے بیٹھ جاؤ، لہذا میں یہیں کا یہیں رہ گیا، آگے نہیں بڑھ سکا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں یا اپنے پاؤں کو حرکت کر لوں۔ جہاں بھی آپ کا حکم آ گیا میں نے اپنے آپ کو وہیں سنبھال لیا، میں نے اپنے قدم کو وہیں پر رکھ لیا، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ صحابی رسول کا عمل دیکھیے اور کہا، پیارے نبی، میں نے سوچا اگر میں اپنے پاؤں کو سیدھا کروں گا کہیں عمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے وہیں کا وہیں آپ کی بات پر عمل کر لیا۔ صحابہ اکرام کی ہر وقت یہی سوچ ہوا کرتی تھی، ہر وقت یہی سوچا کرتے تھے کہ نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ خدا کی قسم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر حکم دیا، اور میرے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، مجھے چندے کی ضرورت ہے، چندہ لے کر کے آؤ، اپنے گھر سے جو بھی ہو وہی اٹھا کر کے لے کر کے آؤ۔ ہر صحابی اپنی تمنا کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق گھر سے لے کر کے آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی گود میں لا کر کے ڈال دیتا ہے۔ ایک صحابی کے کان میں جب یہ آواز پڑتی ہے تو صحابی رسول رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگتا ہے۔ کسی نے معلوم کیا کہ تم آنکھوں سے کیوں آنسو بہاتے ہو؟ صحابی رسول نے کہا کہ نبی کا حکم ہے، نبی نے حکم دیا ہے کہ جو بھی گھر ہو وہ اٹھا کر کے لے کر کے آ جاؤ، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس تہمت کے علاوہ جو میں نے پہن رکھا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں روتا ہوں اس بات پر کہ میں اپنے نبی کو لے جا کر کے کیا دوں، اپنے نبی کو کیا دے کر حکم پر کیسے عمل ہو۔ صحابی رسول اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں گئے اور جا کر کے اعلان کیا، ہے کوئی مزدوری کرانے والا جو مجھ سے مزدوری کرائے، میں مزدوری کر لوں اور مجھے کچھ مل جائے۔ اعلان کر رہے ہیں، ایک یہودی کہتا ہے، آؤ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کام دیتا ہوں، کام بتاتا ہوں،
میرے گھر کی ایک دیوار ہے اس کو صحیح کر دو، اس کو درست کر دو۔ اللہ کے پیارے نبی کا یہ صحابی، یہ لاڈلا صحابی مزدوری کے لیے جاتا ہے اور جا کر کے پوری رات دیوار کو درست کرتا ہے، دیوار کو صحیح کرتا ہے۔ صبح کو لہذا یہودی نے 2 سیر چھوارے اس کو مزدوری میں دیے، لہذا یہ 2 سیر چھوارے اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں لے کر صحابی رسول جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو لے جا کر کے دے دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس یہی ہے، خدا کی قسم ہر ایک صحابی لایا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ عمر فاروق آدھا گھر چھوڑ آئے، آدھا نبی کی خدمت میں لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کا پورا گھر کے اندر جو بھی کچھ رکھا تھا وہ تمام کا تمام لے آئے۔ ام المومنین گواہی دیتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہے میرے ابا دیوار پر تلاش کر رہے تھے، ہاتھ لگا لگا کر کے دیکھ رہے تھے اور ساری دیواروں پر تلاش کر رہے تھے۔ میں نے معلوم کر لیا ابا جان آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں سے کیا تلاش کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا او میری پیاری بیٹی، نبی کا حکم ہے کہ چندہ لے کر کے آؤ، میں نے ایک سوئی لٹکا رکھی تھی کہیں، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، ایک سوئی بھی میں اپنے گھر کے اندر باقی رکھنا نہیں چاہتا، وہ سوئی بھی نبی کی خدمت میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ او میرے پیارے دوستوں، او میرے پیارے بھائیوں، دیکھو نبی کا جذبہ کہ اگر دین کا ایک اعلان ہو جاتا ہے، صحابی رسول اپنے گھر کا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، سب کچھ دے دیا، کچھ بھی باقی نہ رہا، کچھ بھی ابو بکر صدیق کے گھر میں نہ رہا۔ آخری اعلان ہوتا ہے میرے نبی کا، آخری اعلان ہوتا ہے لاؤ چندہ میرے لیے ضرورت پڑتی ہے دین کے لیے، چندہ لالا کر کے دیویں۔ اب تو ابو بکر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ہی چندے میں سب کچھ دے دیا تھا، اب گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بس بدن کے اوپر جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہی باقی ہے۔ ابو بکر صدیق ان کپڑوں کو نکال کر کے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، مدینے کے بازار میں چلے جاتے ہیں اور انہی کپڑوں کو بیچ کر ان کو فروخت کر کے اس کی قیمت لے آتے ہیں اور اسی قیمت کو لے جا کر کے پیارے نبی کی خدمت میں لے جا کر کے دے دیتے ہیں۔ اور خدا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، ارے پورا ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے معلوم کر لیا او ابو بکر تیری کیوں حالت ہے، آج تو نے جو کپڑے پہنا کرتا تھا آج تو نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ بس اتنا ہی نبی کہہ رہے تھے اسی وقت آسمان سے جبریل آ گئے۔ میرے نبی نے جبریل کی طرف کو دیکھا کہ جبریل سامنے کھڑا ہوا ہے، میرے نبی کی آنکھوں نے دیکھا جبریل نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے جو ابو بکر صدیق نے پہن رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق کا بھی ٹاٹ کا لباس اور جبریل آسمان کے فرشتے کا لباس بھی ٹاٹ کا ہے۔ میرے نبی نے معلوم کر لیا او جبریل آج تیری کیوں حالت بنی ہوئی ہے، کیا غربت آ گئی، ٹاٹ کا لباس تم نے پہن رکھا ہے۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آج تم میری طرف نہ دیکھو بلکہ آسمان پر آج جتنے بھی نوری فرشتے ہیں آج سب نوری فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس
لباس پہن رکھا ہے، یہی لباس ہے جو میں نے پہن رکھا ہے۔ سارے فرشتوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے معلوم کیا، او جبریل یہ کیا بات ہے، آج سارے نوری فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا اعلان ہوا چندے کے لیے، آپ کا چہیتا لاڈلا صحابی ابو بکر صدیق کے پاس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، یہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے مدینے کے بازار میں فروخت کر کے تمہارے پاس وہ قیمت لے کر کے آیا ہے، اور اس نے خود نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، او میرے نوری فرشتوں، او میری نوری جماعت ہو، کان کھول کر کے سن لو، آج تمہیں ایک دن کے لیے ابو بکر کا حال بنانا ہوگا، ابو بکر کی صورت بنانی ہوگی، تم تمام کے تمام جنت کا لباس اتارو اور یہ ٹاٹ کا لباس پہنو جو ابو بکر صدیق نے پہن رکھا ہے۔ اور میں اکیلا نہیں آیا ہوں بلکہ میرے رب نے، آپ کے رب نے 70,000 فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے بھیجا ہے کہ جو آپ کے یار کا لباس ہے وہی ہمارا نوری فرشتوں کا لباس ہے۔ اور اللہ کا حکم آیا ہے میرے محبوب کو مبارکبادی دے کر کے آؤ، آج تمہارے یار کا لباس ٹاٹ کا لباس ہے، کپڑے بھی نکال دیے آپ کی محبت میں، آپ کی تابعداری میں۔ ہر ایک صحابی کی تمنا یہی ہوا کرتی تھی، ہر وقت اپنے آپ کو نبی کے ایک اشارے پر، اشارہ ملنے کی دیر تھی اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں تھی۔ دعا کر دیجئے اللہ تمہارا بھی میرا بھی، سب سے پہلے میرا اور آپ سب کا وہی ایمان بنا دے، وہی محبت بنا دے جو صحابہ اکرام کو محبت تھی اللہ کے پیارے نبی سے، ہر وقت آپ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے معلوم کیا ابو بکر صدیق سے، او صدیق، دنیا کے اندر جو بھی آئے ہر ایک کی تمنا ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی آرزو ہوا کرتی ہے، ہر ایک کی حسرت ہوا کرتی ہے، ابو بکر صدیق تیری تمنا کیا ہے؟ تیری بھی تو کوئی تمنا ہوگی، تیری بھی تو کوئی آرزو ہوگی۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میری تمنا صرف ایک ہی ہے اور وہ تمنا یہ ہے آپ کا چہرہ انور ہو، میری آنکھیں ہو، میں آپ کے چہرے کا ہر وقت دیدار کرتا ہی رہوں، ہر وقت میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں۔ اللہ نے ابو بکر صدیق کی یہ تمنا ایسی قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی، انتقال کے بعد بھی دونوں یار ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہر وقت نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، ہر وقت نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کی ادا ہوا کرتی تھی، صحابہ اکرام کا یہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے سامنے نبی کو چاہے کوئی کتنی گالیاں بک دے، کوئی کتنی گستاخی کر دے، نعوذ باللہ کوئی کچھ بھی کہہ دے، بس اجی مصلیت سے کام لو، مصلیت سے کام لو، بولنے کا ٹائم نہیں ہے، اپنی زبانیں بند کر لو، گنگی کر لو اپنی زبان، کچھ مت کہو۔ نبی کی شان میں کوئی کچھ بھی لکھ دے، کوئی کچھ بھی کارٹون بنا دے، کوئی کچھ بھی کر دے، کوئی ذرہ برابر بھی ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ میرے نبی کی سنتوں کی کوئی دھجیاں کر دے، کوئی پرواہ نہیں، بس چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں کہنا کسی کو، سب کو اپنی اپنی قبر میں اپنا حساب دینا پڑے گا، بس یوں کہہ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہنے سے ذرہ برابر بھی کام نہیں بنے گا۔ تمہارے سامنے میرے نبی کے حکم کی کوئی
کرے، دھجیاں اڑائے، آپ کے طریقے، آپ کا حق بنتا ہے کہ سامنے آ جائے، سامنے تمہاری اتنی بھی ہمت نہیں ہے، تم سامنے بھی نہیں آ سکتے تو کم از کم اس سے کنارہ تو کر ہی لو، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتے کم از کم ساتھ میں تم اس کے کھڑے ہو جایا کرو۔ اتنا بھی ضمیر بالکل ختم، اسلام کی جو آن ہے دل کے اندر وہ بالکل ختم ہو گئی۔ صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھیے، اور خدا کی قسم آج کا جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم آج عمر فاروق دنیا کے اندر زندہ ہوتا، ابو بکر دنیا کے اندر زندہ ہوتے، پھر دیکھتے کہ کون اسلام کے خلاف کچھ کرتا، تلواریں لے لے کر کے آ جاتے، گردن اڑا دیتے جو نبی کے خلاف کوئی بولے گا۔ لیکن آج 14ویں صدی کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پردہ کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ارے صحابہ اکرام تو چلے گئے، لیکن نبی کا دین اور نبی کے احکام، نبی کا قرآن، نبی کی نماز، نبی کے روزے، ہر ایک چیز تمہارے اور آپ میرے پاس موجود ہے، اس پر عمل کون کرے گا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک صحابی میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کے معلوم کرے گا، حفصہ معلوم کریں گی، عائشہ معلوم کرے گی، اور جتنی بھی صحابیات تھی ہر ایک سے معلوم کرے گی، میرے ابا کا کلیجہ پھٹنے کو تھا اور تم نے دین کا مذاق لایا، صحابہ اکرام کے چمڑے ادھیڑے گئے اور تم وہی گھی مکھن کے مزے میں رہے۔ تم نے ایک نہ سوچی، پیارے نبی کو قبر اطہر کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، میرے نبی کی لاش تڑپ رہی ہے، ہمارے عمل کی وجہ سے تڑپ رہی، خدا کی قسم منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آج کے عمل وہ عمل ہے، ہمارے ان عمل کی وجہ سے خدا کی قسم قبر اطہر کو اگر کھود کر کے دیکھے وہ نبی کو تکلیف ہو رہی ہے اور نبی کی لاش تڑپ رہی ہے، اما عائشہ، حفصہ، میمونہ ہر ایک کے گھر پر آ کر دستک دے رہی ہے۔ ارے میرے عائشہ کہہ رہی ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے، میرے ابا کے دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور تم مصلحتوں میں ہی ہو، خلاف ہو جائیں گے، تمہارے خلاف مت بولیے کچھ بھی، نبی کا مذاق اڑ رہا خدا کی قسم، اور ہم اپنی عیش پرستی میں مزے میں انشاءاللہ تعالی بقیہ تفصیل یہیں سے ہی آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔